بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 156 اور تیسری قسط ہے، پیج ہے 402۔ ناظرین، یہ بقیہ حصہ ہے بنو نذیر، یعنی غزوہ بنو نذیر کا، جو یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے، اس کا بقیہ حصہ، یعنی غزوہ بنی نذیر کا بقیہ حصہ ہے۔ ناظرین، مین ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے احد کے بعد کی فوجی مہمات، غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں، تاریخ داں بھی اسے پہچانتا نہیں، لیکن بلال وہ حبشی زادہ حقیر فطرت تھی، جس کی نور نبوت سے مستنیر، جس کا امین ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شاہنشاہ و فقیر۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید و مناسب نہ تھا، انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ حضور اکرم دیکھ ہی رہے تھے کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا، اور مسلمانوں کے دو تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے تہہ و تیغ کیے جا چکے تھے۔ پھر بنو نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا، اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے، مگر بئر معونہ کے المیہ سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو ہی کروٹ لی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بدعہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے، اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہو گیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے ان سے باہر لڑنا ہے، خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم کو حی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو آپ نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ کے ہاتھ میں علم تھا، بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی، اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ نے فرمایا تھا وَحَانَ عَلَى سَرَاتًا بَنِي لَوْ بِالْبَوِیرَةِ مُسْتَرِیر۔ بنی لہو کے سرداروں کے لیے معمولی بات تھی کہ بریرہ میں آگ کے شعلے بلند ہوں۔ بریرہ بنو نذیر کے نخلستان کا نام تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا ہے ما قطعتم من لحنة او ترکتوها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ 59 سورت کی 5ویں آیت ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایسا کوئی مسافر
شاہد کہیں نہ ہوگا دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔